جعلني سعيد. تو اس نقشے میں ہر چیز اویلیبل کر دی ہے کہ جی یہاں اس جگہ پہ آپ کا معاون کھڑا ہے، اس جگہ پہ آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے، اس جگہ پہ نسخ سینٹر ہے، اس جگہ پہ ایمبولینس ہے، اس جگہ پہ آپ کا لوکیشن ہے مکتب کی. آپ نے اپنا لوکیشن آن کرنا اور وہاں سے اس کا نیویگیشن دیکھنا. اس کے لیے حجاج کرام کو عزیزیہ میں رہتے ہوئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں میجر. یاد رہے کہ جمرات کو صرف 1 وے ہوتا ہے، آپ جا سکتے ہو. واپسی کے لیے آپ کے پاس 50 نمبر سڑک ہوتی ہے. موجودہ لوکیشن آپ اپنی دیکھیں گے کہ آپ اس سرکل کے اگر اندر ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ حدود حرم کے اندر ہیں. مکتب کی ڈیٹیل منا کی آپ کے پاس آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں عرفات کی طرف. اور یہ گرین والی جتنی بھی ہیں یہ ساری پیدل چلنے والی سڑکیں ہیں، پیڈسٹرین ہیں، طریق المشاء جس کو کہتے ہیں، کہ حاجی کو ضرورت کی ہر معلومات فوری، درست اور با اعتماد ذریعے سے مل سکے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا راستہ جانے کا ہے، کون سا راستہ واپس آنے کا ہے. کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، سارے کھلے ہوتے ہیں. لیکن ایک نظام ہے کہ اس کے اندر جو حاجیوں کی تعداد ہے وہ 1718 ہے، اور شارٹ پیکج والے 1650 ہیں اور لانگ پیکج والے 68 ہیں. ٹرین والے ٹرین میں، بس والے بس میں. اگر آپ نے پیدل جانا ہے تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو راستوں کی معلومات ہونی چاہیے. اس نقشے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس ٹرین کی فیسلٹی ہے یا نہیں ہے. مشاعر مقدسہ ہی سائنس ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ گئے اور جا کے کر کے آ گئے، نہیں، یہاں کی آپ کو سمجھنا پڑے گا جغرافیہ ہے کیا، اس کی ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی. حاجیوں کی میڈیکل سہولیات کے لیے پاکستان حج مشن کی طرف سے ہر سیکٹر میں ایک ڈسپینسری، یا اگر کوئی بڑا سیکٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 ڈسپینسریاں قائم کی جاتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. علی بھائی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے 2026 تربیتی نشست نمبر 3 کے ساتھ، جس کا عنوان ہے ہمارے حجاج اور ڈیجیٹل تقاضے، آل ان ون ٹچ ڈیجیٹل حج کی ضرورت. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اجاز صاحب، جنہوں نے اس سیشن کو آرگنائز کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مفتی مسعود شاہ صاحب بھی موجود ہوں گے، اور انوار ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ٹائم ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں. تھوڑا سا پہلے میں انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں کہ یہ آل ان ون ٹچ ہے کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد بغیر ٹائم ضائع کیے انشاءاللہ اسکرین پر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے. تو سب سے پہلے حج ٹاکس کی جانب سے تمام حجاج کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں. حج ٹاکس پلیٹ فارم ہر سال سینکڑوں پاکستانی حجاج کرام کی پریشانیوں اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کے امور کے حوالے سے جدید تقاضوں کے مطابق رہنمائی فراہم کر رہا ہے. الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالی آل ان ون ٹچ سسٹم 2026 کے لیے متعارف کرایا جائے گا. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر حاجی کو ضروری معلومات اور سہولتوں تک تیز ترین اور آسان اور براہ راست رہنمائی مل سکے، تاکہ ان کا سفر حج زیادہ منظم اور پرسکون رہے. آل ان ون ٹچ 2026 کا ایک ایسا مؤثر پلیٹ فارم ہوگا جس کے ذریعے ہر حاجی کو اپنی رہائش، ٹرانسپورٹ، مکتب، میڈیکل سہولیات، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیل، ایمرجنسی رابطے، نقشے، شکایات سمیت تمام اہم معلومات چند لمحوں میں مل سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں اس کا مقصد یہ ہے کہ حاجی کو ضرورت کی ہر معلومات فوری، درست اور با اعتماد ذریعے سے مل سکے. آل ان ون ٹچ کا بنیادی مقصد صرف معلومات کی فراہمی تک محدود نہیں، بلکہ یہ حجاج کرام کی خدمت، ٹیکنالوجی کے پازیٹو استعمال اور ساتھ ساتھ
حجاج کرام کی سہولت کو اولین ترجیح دینے کے جذبے کی عملی مثال بھی ہے۔ حاجیوں کی کسی بھی مشکل جو اب زیادہ تیزی سے پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف وقت کی بچت ہوگی بلکہ بہتر انتظامی شفافیت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ حج کے 5 دنوں کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں کہ حجاج کرام ہمیشہ سے تذبذب کا شکار ہوتے تھے کہ ان کا منا کا کیمپ کہاں ہے، عرفات کی لوکیشن کیا ہے، کس جگہ پر ہوگی، کیا لوکیشن ہے، مکتب جمرات سے کتنا دور ہے، عزیزیہ رہائش سے جمرات کا کتنا فاصلہ ہے، راستہ بھول جائیں تو کیا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری مشکلیں جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے آسان کر دی، اور لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کسی بھی جگہ بآسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے جب گوگل میپس کا استعمال آسان اور آسانی کے ساتھ دستیاب ہوا اور اس میں مزید بہتری آتی گئی، تو وہاں گزشتہ سالوں سے حج ٹاکس کے پلیٹ فارم کی جانب سے آل ان ون ٹچ گوگل میپس متعارف کرایا گیا، جس کے اندر جو پہلے ابھی میں نے بتائی ہیں سہولیات، وہ تمام سہولیات کو ایک ون ٹچ میں شامل کر دیا گیا ہے کہ حاجی ایک ٹچ کرے اپنی اسکرین پہ اور جو چیز دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ گو کہ ہمارے پاکستانی حجاج کی اکثریت نقشہ جات سے واقفیت نہیں رکھتی اور دلچسپی بھی نہیں لیتے اور اس پر کبھی دھیان بھی نہیں دیتے، لہٰذا جو حجاج پڑھے لکھے ہیں اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں، اور جن حجاج نے گزشتہ سالوں میں مطلب پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال 2024-2025 کے دوران آل ان ون ٹچ کا استعمال کیا تو ان کو بہت فائدہ ہوا، اور جس طرح سے ہم اپنے پلیٹ فارم پر ان میپس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور اکثریت حجاج نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حج ٹاکس کی جانب سے اس سال بھی یعنی 2026 کے لیے بھی حجاج کو اس کی اہمیت کے بارے میں روشناس کرانے کے لیے یہ سیشن منعقد کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے سالوں میں بھی یہ کوشش جاری رہے گی۔ حج ٹاکس تربیتی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ حج ایک روحانی سفر ہے، لہذا اس سفر عظیم کو بے فکر اور آسان بنانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آل ان ون ٹچ اسی عزم کی ایک مضبوط کڑی ہے جس کے ذریعے ہم ہر حاجی کو سہولت، مدد، رہنمائی اور اعتماد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ نظام حجاج کرام کے تجربے کو مزید بہتر بنائے گا اور ہماری تربیتی مشن کی مجموعی کارکردگی میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ دوستو، میں اپنی ٹیم کے تمام اراکین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس نظام کی تیاری میں بھرپور تعاون کیا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سسٹم آنے والے برسوں میں بھی حجاج کرام کی خدمت میں ایک مضبوط سہارا ہوگا۔ آگے چلنے سے پہلے میں تھوڑے سے پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے لکھے بھی تھے تو اس میں بریف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوائنٹس ہیں کون کون سے، کیونکہ وقت کی شارٹیج کا ہمیں اندازہ ہے، پوائنٹس کافی سارے لکھے ہیں، تو جو ابھی کور ہو سکا تو وہ ہم انشاءاللہ آج کے سیشن میں کور کریں گے، اور جو نہیں ہو سکا تو اس کے لیے پھر ہم اگلا ایک اور سیشن یا ایک اور سیشن اگر ضرورت پڑی تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آل ان ون ٹچ اسکرین پہ جانے سے پہلے اس کے اندر ہے کیا کیا، ایک تو رہائشی بلڈنگ کی تفصیل اور لوکیشنز، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔
सेक्टर इंचार्ज के ऑफिस की निशानदेही और लोकेशन, सेक्टर इंचार्ज पहले हुआ करते थे, अब सेक्टर कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। ड्रॉप पॉइंट्स और बस स्टॉप, हाजी का अजीजिया या बता कुरैश जहां पे रहाइश है वहां से उसका जो हरम जाने के लिए बस स्टॉप, उसकी लोकेशन क्या होगी, इसके बारे में बताएंगे। मिना कैंप लोकेशन पिछले साल के कहां पे थी 2025 की, और 2026 में पॉसिबल कहां हो सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अरफात कैंप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशंस। और अय्याम हज में जो मुआवनीन सरकारी स्कीम में होते हैं तो उनकी तैनाती कहां पे होती है, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद मिना में जो सऊदी का सिस्टम है, सऊदी मिनिस्ट्री का, तो उनके हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज कहां पे होती हैं, तो इसके बारे में भी बताएंगे। मिना का मौका महल और रास्ते, मिना के लीजेंड्स में ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि मिना है क्या और उसमें रास्ते कौन से हैं, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अय्याम हज में सऊदी अस्पताल और डिस्पेंसरी, पाकिस्तानी हज मिशन के डिस्पेंसरीज, पाकिस्तानी मकातब से कुर्बानगाह जाने का रास्ता, तवाफ ज़ियारा के लिए हरम जाने का रास्ता, जमरात से हरम जाने का रास्ता, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और आखिर में हम सवाल जवाब सेशन भी करेंगे, जो आपके सवाल होंगे तो वो आप हस्ब मामूल एज पर प्रीवियस कर सकते हैं, रेज हैंड करके कर सकते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं ऑल इन वन टच पे। तो आपकी सामने एक स्क्रीन नजर आएगी, इसके बारे में सबसे पहले तो बताता चलूं कि ऑल इन वन टच का एक गूगल मैप्स है, उसका एक लिंक होगा जो कि मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप्स में भी आ जाएगा, अगर वीडियो भी देख रहा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा। और उस लिंक को आपने ओपन करना है, और ओपन करने के बाद ये सारी जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो आप अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप, क्योंकि मैं अभी सिस्टम पे हूं तो इस वजह से मेरा सिस्टम पे ऐसे शो हो रहा है, अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल में भी इसी तरह की स्क्रीन शो होगी, लेकिन मोबाइल स्क्रीन में जो ये वाली जो चीज है, ये मैप लीजेंड्स जो है, जो ये जहां पे नजर आ रहा है आपको, तो ये आपको नीचे वाले बार में नजर आएगा, और इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो बाकी फिर सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं इसको मैप लीजेंड्स में मैंने ओपन किया है, तो ये सबसे पहले जो आपको स्क्रीन में एक सर्कल नजर आ रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये सर्कल जो है ये हुदूद हरम है। हुदूद हरम, आप जब भी अपने मैप्स में वहां पहुंच के गूगल लोकेशन मैप्स ऑन करेंगे तो गूगल आपको आपकी मौजूदा लोकेशन बताता है। तो मौजूदा लोकेशन आप अपनी देखेंगे कि आप इस सर्कल के अगर अंदर हैं तो आप ये समझें कि आप हुदूद हरम के अंदर हैं। अगर आपकी मौजूदा लोकेशन इस सर्कल के बाहर होगी तो आप हुदूद हरम से बाहर होंगे। काफी सारे हुज्जाज को ये प्रॉब्लम होती है कि जी हम कैसे पता करेंगे कि हुदूद हरम में हैं कि नहीं है, तो इसके जरिए आप आसानी से अपनी लोकेशन चेक करते हुए हुदूद हरम में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके फीचर्स जरा आपको बताता चलूं कि इसके अंदर है क्या। अब मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीकेकार बता देता हूं कि ये मिना लीजेंड्स में हम है, ये क्योंकि इसमें साइड में स्क्रॉल आ रहा है, और आपका जो मोबाइल होगा तो वो मैं पहले बता चुका हूं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मोबाइल पे स्क्रीन शेयर करके आपको मोबाइल वाला भी प्रोसीजर दिखा दूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना के उसकी आपको मैं शेयर कर दूंगा कि मोबाइल पे किस तरह से होता है। तो फंक्शन सेम है, सिर्फ इसकी स्क्रीन छोड़ी है तो इसकी वजह से इसका साइड पैनल आ गया। इसके अंदर हम देखेंगे मक्का बिल्डिंग्स, इसके अंदर हम देखेंगे मिना के मकतब, अरफात के कैंप्स, मिना लीजेंड्स, पाक मुआवनीन गाइड पोस्ट, यही चीजें हैं जो कि मैं पहले बता के आ चुका हूं। तो सबसे पहले हमने हुदूद हरम कर लिया। हुदूद हरम में हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये हुदूद हरम है, इसके बाहर जो है ये ब्लू कलर के डॉट लगे हुए हैं, ये ब्लू कलर के 5 पॉइंट बनाए गए हैं जो कि मशहूर पॉइंट्स हैं जहां से आप हुदूद हरम के बाहर जाके
احرام کا لباس پہن کے نیت کر کے واپس آ کے عمرہ کر سکتے ہیں. تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے. یہ سائڈ میں آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کا یہ لوکیشن میں یہ نام بھی وغیرہ شو کر دے گا, اور یہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی کچھ اگر ہوگا تو آ جائے گا. اس کے بعد اگر ہم کریں تو یہ مسجد عائشہ ہے, یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے. حدود حرم میں نیئرسٹ جو پوائنٹ ہے حدود حرم کے باہر سے وہ تنعیم ہے, جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں, مسجد عائشہ. تو یہ سارا ہے. اب اگر اس کو مزید آپ اس کو زوم آؤٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو 5 میقات کے پوائنٹ ہیں وہ بھی نظر آئیں گے. یہ ریڈ کلر کے شو کیے ہوئے, یہ میقات ہے, یہ یلملم ہے, یہ جوفا ہے, یہ ذات العرق ہے, اور یہ کرن المنازل ہے, اور یہ مدینہ منورہ کا یہ اوپر ہے. تو اسی کے گرد جو ہے نا وہ ایک آپ کا باؤنڈری بنتی ہے میقات کی. تو یہ ہمارا چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے تو یہ انٹروڈکشن کے لیے یہ میں نے آپ کو ویسے بتا دیا. اب ہم آتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف کہ آپ کی اس کو میں تھوڑا سا منیمائز کر رہا ہوں تو یہ نقشہ یہ سرکل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا. اب میں اس کو آ رہا ہوں مکہ بلڈنگز کی طرف. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو کرتے ہیں سیٹلائٹ موڈ میں. یہ حرم ہے, حرم مکہ مسجد الحرام ہے, اور یہ والا جو بھی ایریا ہے یہ سارا عزیزیہ کا پورشن ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ عزیزیہ کا پورشن ہے. اور یہ والا جو ایریا ہے یہ بھتا قریش کا ایریا ہے. یہ سرکل جو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں, یہ والا جو تیسرا ہے یہ نسیم کا ایریا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تینوں رہائشی ہیں پاکستانی سرکاری اسکیم میں جو حاجیوں کی رہائش ہوتی ہے وہ عزیزیہ, بھتا قریش یا نسیم میں ہوتی ہے. اور یہ حرم سے 7 سے 8 کلومیٹر یا 9 کلومیٹر ڈسٹنس پہ ہوتی ہے. اور یہاں حرم آنے جانے کے لیے آپ کو 24 گھنٹے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. آپ اپنی بلڈنگ کے باہر سے کہیں سے بھی آپ بیٹھیں اور آپ کو حرم میں آپ کے ڈراپ پوائنٹ تک اتارا جائے گا. اب ڈراپ پوائنٹ کیا ہے وہ ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈراپ پوائنٹ کیا ہے اور اس کی لوکیشنز کیا ہیں. سب سے پہلے ہم بلڈنگز کی طرف جاتے ہیں. تو پاکستانی حجاج کی جو رہائش ہے وہ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہے. سیکٹر 1, سیکٹر 2, سیکٹر 3, سیکٹر 4, اس طرح سے 8 یا 10 سیکٹر بنائے جاتے ہیں. ہر سیکٹر کا ایک آفس ہوتا ہے اور اس آفس میں کنٹرول ہوتا ہے اس سیکٹر کے حجاج کا. اور ہر اس نقشے میں ہر سیکٹر کو الگ الگ کلر سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اب اگر اور یہ جتنی بھی ہیں, اور ایک سیکٹر میں 10 بلڈنگز بھی ہو سکتی ہیں, 12 بھی ہو سکتی ہیں, 14 بھی ہو سکتی ہیں, 20 بھی ہو سکتی ہیں, 5 بھی ہو سکتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بلڈنگز کی کیپیسٹی پہ. تو اس نقشے میں ہم نے ہر سیکٹر کو ایک الگ کلر سے ڈیفائن کیا, اور اس کے بعد ہر بلڈنگ کو ایک بلڈنگ کا شیپ دیا. کسی کو بھی اگر آپ اس میں کلک کریں گے کسی بھی بلڈنگ کو تو یہاں پہ آپ کی بلڈنگ کی پوری ڈیٹیل اس پینل میں شو ہو جائے گی. اگر اسکرین پہ تھوڑا سا کم آ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں. اب بڑا ہو گیا. تو کسی بھی بلڈنگ کو اگر آپ اس میں کلک کریں گے تو اس کی بلڈنگ کی ڈیٹیل آپ کے پاس آ جاتی ہے. اب فرض کرو کہ یہ ہم نے بلڈنگ کو کلک کیا, یہ ہماری بلڈنگ ہے 208 نمبر, بلڈنگ نمبر 208. اس کا سیکٹر نمبر کیا ہے, 2 نمبر سیکٹر ہے. بلڈنگ کے ڈیوٹی آفیسر جو ہوگا اس کا کانٹیکٹ نمبر ادھر آ جائے گا. ٹرانسپورٹ اس کا کیا ہے, اس کا ہے ٹرانسپورٹ ردین ہے. رد اور ردین کا ڈفرنس جو ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سمجھ لیں کہ اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بس ہے. یہ مینا کے لیے ٹرانسپورٹ ہے, تو اس کو ٹرین کی سہولت نہیں ہے, یہ بس میں جائیں گے. یہ بلڈنگ کہاں پہ ہے, عزیزیہ میں ہے. اور بلڈنگ کے جو
लोकेशन पिन है वो ये है, और उसके बाद किचन एड्रेस है, तो इसकी जो खाने पीने की जो सहूलियात है वो किस कैटरिंग कंपनी से है, तो ये सारी डिटेल है। और इसके अंदर हुज्जाज की तादाद कितनी है, 666 इस हुज्जाज की, इस बिल्डिंग में 666 हुज्जाज हैं और सारे लॉन्ग पैकेज में हैं। तो ये हर बिल्डिंग के साथ आपको इस तरह की डिटेल मिलेगी। एक और बिल्डिंग देख लेते हैं, ये हमारे पास एक बिल्डिंग आ रही है 506 नंबर, कोई ट्रेन वाली बिल्डिंग देख लेते हैं जिसमें ट्रेन हो। ये 418 नंबर बिल्डिंग है, सेक्टर नंबर 4 है। अच्छा, इसमें सेक्टर्स का बता दूं कि जो सेक्टर्स होगा, जो 3 फिगर नजर आ रहे हैं आपको 418, तो इसमें 4 जो सेक्टर होगा और 18 नंबर बिल्डिंग का नंबर होगा, तो ये 418 हो गया। 208 होगा तो सेक्टर नंबर 2 होगा और बिल्डिंग का नंबर 08 आ गया। तो ये इसमें भी यही है कि इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो ट्रेन है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा पहले से ही। वैसे तो आपको मीना रवानगी से पहले ही ट्रेन का बैंड मिल जाता है, लेकिन इस नक्शे से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास ट्रेन की फैसिलिटी है या नहीं है। ये हम कुछ देर पहले जो है ना वो इसको अपडेट कर सकते हैं, कर देंगे इंशाल्लाह। ये 2025 की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बिल्डिंग्स हैं। अब हर बिल्डिंग का आपके पास एक नक्शा भी है, लोकेशन भी है, और तमाम चीजें आपकी इस फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं। किसी भी बिल्डिंग से किसी भी बिल्डिंग का आपको रास्ता मालूम करना हो या जानना हो या कितना डिस्टेंस है, तो आप इजीली गूगल मैप्स की मदद से, इस ऑल इन वन टच की मदद से आप वहां पे जा भी सकते हैं, आप रास्ता भी कर सकते हैं, आप लोकेशन भी देख सकते हैं, आप उनसे नेविगेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें ये बहुत ज्यादा आपके लिए आसानी है कि किसी भी बिल्डिंग से किसी भी बिल्डिंग को आपने जाना हो। ठीक है, ये बिल्डिंग की तफसीलात आ गई। ये सारा एरिया जो है वो आपका अजीजिया है, और ये हता कुरैश का एरिया है, और ये नसीम का एरिया है। अब आ जाते हैं हम मैप्स लीजेंड्स में। दूसरा जो पॉइंट हमने कवर करना है वो है सेक्टर ऑफिसेस का। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। ये आ गया। ठीक है, इसको किसी भी टाइम पे आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं और इसको आप मैक्सिमाइज भी देखना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सेक्टर ऑफिसेस और ड्रॉप पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट किया है, और अब हम देखते हैं कि ये क्या है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर सेक्टर में एक सेक्टर कमांडर होता है और उसका एक ऑफिस होता है जो उस सेक्टर के किसी भी बिल्डिंग में हो सकता है। उस बिल्डिंग का नंबर मेंशन होगा, आपके पास आ जाएगा। इस नक्शे में हमने ये ब्लैक स्टार से उसको शो किया है कि ये सेक्टर ऑफिस है। अब हम इसको सेक्टर ऑफिस को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है कि सेक्टर नंबर 3 है, और इसका सेक्टर इंचार्ज का नाम जो होगा वो आ जाएगा, इसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाएगा। तो इसकी डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे हैं, और इसकी लोकेशन आ जाती है। हुज्जाज किराम को अजीजिया में रहते हुए किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके 3 तरीके होते हैं मेजर। कितने होते हैं? 3 तरीके। सबसे पहला तरीका यह है कि आपकी बिल्डिंग में नीचे डेस्क पे मुआवनीन या नाज़मीन ड्यूटी पर 24 घंटे मौजूद होते हैं। एक बंदा कम से कम ड्यूटी पर मौजूद होगा। आपको किसी भी किस्म की अपनी बिल्डिंग में प्रॉब्लम हो, सबसे पहले आप उनसे कांटेक्ट करेंगे कि जी ये मुझे प्रॉब्लम है। वो अगर सॉल्व कर सकता होगा तो करेगा, नहीं कर सकता होगा तो आगे रिपोर्ट करेगा। अगर आप समझते हैं कि आपका मामला उससे सॉल्व नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेज पे आपका काम ये बनेगा कि आप उस सेक्टर के, अपने सेक्टर के ऑफिस चले जाएं। सेक्टर ऑफिस का ये मैं बता रहा था कि ये जो ब्लैक डॉट लगे हुए हैं ये सेक्टर ऑफिस की लोकेशन है। आप उस सेक्टर में चले जाएं, सेक्टर जो कोऑर्डिनेटर है उससे आप राब्ता करें, वो आपका मसला इंशाल्लाह हल करा देगा। तीसरा जो मैंने बताया कि अगर आपका सेक्टर ऑफिस से भी राब्ता नहीं होता या मसला हल नहीं होता तो सबसे बड़ा जो है वो पाकिस्तान हज मिशन का ऑफिस है, और वहां पे तमाम डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, तमाम सेल बने होते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड भी बना होता है, कंप्लेंट का भी बना होता है,
मेडिकल फैसिलिटीज का भी बना होता है, हर किस्म का एक अलग अलग, मदीना डिपार्चर सेल भी बना होता है, फ्लाइट्स वगैरह के लिए भी बने होते हैं, सारे बैठे होते हैं। तो उस जो पाकिस्तान हज मिशन का ऑफिस है उसको हमने ग्रीन कलर से स्टार देके शो किया हुआ है। अब ये सेक्टर नंबर 7 है, इसका ऑफिस भी यहाँ पे होगा, और ये पाकिस्तान हज मिशन का, इसको कहते हैं मिशन कंट्रोल ऑफिस, MCO, ठीक है। इसका जो सेक्टर इंचार्ज होता है मेन, वो DG डायरेक्टर जनरल मक्का होता है, जो कि यहाँ पे बैठा होता है, और उसके नीचे सारा स्टाफ मौजूद होता है। ठीक हो गया। अब आपको सेक्टर ऑफिसेस के बारे में पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम जाते हैं ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ। जैसे मैंने पहले बताया कि अजीजिया से हरम तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट डिफरेंट रूट से जाती है, क्योंकि इसका हरम के आसपास जितने भी ड्रॉप पॉइंट्स हैं उसका फुल कंट्रोल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास होता है। वहां पे सिर्फ पाकिस्तान के हुज्जाज नहीं होते, वहां पे पूरी दुनिया के हुज्जाज होते हैं और उनको मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ ड्रॉप पॉइंट्स हैं जहां पे ये आपको नजर आ रहा होगा, बस का निशान बना हुआ है रेड कलर का, ये सारे ड्रॉप पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस ड्रॉप पॉइंट को क्लिक करता हूं, तो ये ड्रॉप पॉइंट कह रहा है कि जी गजा ड्रॉप पॉइंट। इस पैनल पे आपका, मेरे ख्याल में मेरी वॉल्यूम आगे है और पिक्चर स्लो है, थोड़े से स्पीड के इश्यूज हैं। तो ये गजा ड्रॉप पॉइंट है, और इसमें एलोकेटेड सेक्टर्स कौन से हैं? सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 4, सेक्टर नंबर 5, 7, 8। अब ये जितने भी सेक्टर हैं, इनका सारों का जो ड्रॉप पॉइंट है वो गजा है। अब हाजी को अपनी बिल्डिंग्स के बाहर से बस पिक करेगी और ये गजा पॉइंट पे उतारेगी। ये गजा का स्टॉप है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इधर, तो ये गजा का स्टॉप है। ये सफा मरवा की बैक साइड है। ये सफा, ये मरवा, ये सफा, ये मरवा, और ये इसकी बैक साइड है। और यहाँ पे ये आपका ड्रॉप पॉइंट है जहां पे ये बसें सारी खड़ी होती हैं। तो यहां से फिर हाजियों को आगे हरम तक पैदल जाना पड़ता है, जो कि 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ये सारा कंट्रोल जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास होता है। और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो उसको रश को क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से वो कभी ये रास्ते बंद करते हैं, या कभी पीछे से ऊपर से घुमा के लाएंगे, कभी सफा से एंट्री दे देंगे, कभी आपको ये वाला रोड कह के कहेंगे कि यहां से एंट्री करें, कभी ये आप यहां से जा सकते हैं। तो वो मुख्तलिफ डाइवर्जेंस क्राउड को देखते हुए लगाते रहते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारे हाजी क्या कहते हैं कि जी मैं तो बहुत थक गया, जिन्होंने रास्ते ही बंद किए हुए थे। रास्ते बंद होते हैं, करते हैं, लेकिन उनको क्राउड मैनेजमेंट करनी होती है, इस वजह से रास्ते बंद करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये गजा का ड्रॉप पॉइंट है। अब नेक्स्ट ड्रॉप पॉइंट मैं दिखाऊं तो ये है। ये क्या है? क्लॉक टावर ड्रॉप पॉइंट है। क्लॉक टावर ड्रॉप पॉइंट कौन से सेक्टर्स के लिए है? सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 9 और सेक्टर नंबर 10। ये हैं हाजी जो कि भत्ता कुरैश वाले हैं और नसीम वाले हैं। इनका पिछले साल ड्रॉप पॉइंट था 3, 9 और 10। तो अब अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट भी 2 तरह की हो सकती है। मतलब ये जो क्लॉक टावर वाला ड्रॉप पॉइंट है, ये आप डायरेक्ट क्लॉक टावर पे नहीं पहुंचोगे। क्लॉक टावर के ड्रॉप पॉइंट के लिए सबसे पहले जो बस आती है वो आती है, ये है कुदई ड्रॉप पॉइंट, ठीक है। ये भी 3, 9 और 10 है। तो हाजी अजीजिया से, भत्ता कुरैश से और नसीम से अपनी गाड़ियों में आके ये पहले कुदई ड्रॉप पॉइंट पे उतरेंगे, और यहां से फिर सऊदी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट चलती है, 24 घंटे चलती है वो भी। तो वो वहां पे आपको क्लॉक टावर के नीचे बेसमेंट में ड्रॉप करती है। यहां से आप सीढ़ियां उतर के सीधा जाएंगे तो आगे हरम आएगा बाब अब्दुल अजीज। तो ये बाकी ड्रॉप पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ये ड्रॉप पॉइंट है, ये जरवल का है, ये जबले काबा का है, और ये वाला जो है
یہ باسل جن ہے، یہ لاسٹ ایئر سے ایڈ ہوا ہے، اس کا سیکٹر نمبر 1 2 4 5 7 8 تھا، یہ بھی ڈبل ٹرپ والا ہے۔ آپ عزیزیہ سے یہاں پہ پہنچو گے، یہ بالکل جمرات کے پاس ہے، آپ بالکل یہاں پہ پہنچیں گے، یہاں سے آپ کو سعودی بس بھی ملے گی اور سعودی بس آپ کو غزہ تک لے کے جائے گی۔ کچھ غزہ کے ڈائریکٹ بھی ہیں، کچھ غزہ کے انڈائریکٹ سیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے اپنی بلڈنگ سے آپ کو جو ٹرانسپورٹ ملے گی وہ اپنی بلڈنگ کے باہر سے ہی ملے گی، اور آپ کو جو ڈراپ کرے گی، ڈراپ کرنے کے بعد آپ نے پیدل حرم کس طرح سے جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاتے ہیں، ہمارا نیکسٹ ہے، اس کو میں اب منیمائز کرنے لگا ہوں۔ نیکسٹ میں ہم سیکٹر آفیسز بھی ہو گیا، رہائشی بلڈنگ بھی ہو گئی، اور ڈراپ پوائنٹ بھی ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم مینا کی طرف، مکاتب کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ مینا کے مکتب ہیں، یہ ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہے، سارا مینا ہے، یہ سارا عزیزیہ ہے، اس کے درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ مینا، یہ عزیزیہ، یہ بتا قریش۔ اس کو اب تھوڑا سا زوم کرتے ہیں، تو لاسٹ ایئر 2025 میں ہمارے حجاج کی جو مکاتب تھے وہ 3 زونز میں ڈیوائیڈ تھے، 3 زونز میں ہمارے حجاج کے مکاتب ڈیوائیڈ تھے۔ یہ والا جو پورشن ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ گرین والا، یہ زون 2 ہے، اس کے اندر میرے خیال میں 9 مکتب تھے، اور یہ زون 4 ہے، اس کے اندر 5 یا 6 مکتب تھے، اور یہ زون 5 ہے، یہ نیو مینا کا ایریا کہلاتا ہے۔ یہ میں نیو مینا وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ مکاتب ہیں ہمارے حاجیوں کے۔ اب کسی ایک مکتب کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں انفارمیشن آ جائے گی کہ اس مکتب کے اندر ہے کیا۔ یہ جی ہم نے 102 نمبر مکتب ہے، اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ مکتب کا سب سے پہلے ایڈریس آ گیا، مکتب کے جو گوگل کے کوارڈینیٹس ہیں وہ آ گئے، مکتب کے انچارج کا نام آ گیا علی مصطفیٰ سبائی، اور اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے آپ کے پاس۔ آپ کا جو مکتب ہے اس کے انچارج کا فون نمبر بھی آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی صورت میں آپ کو مینا میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو کال کر سکتے ہیں۔ اس کا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے کہ جی یہ اس کا ای میل ایڈریس ہے۔ اچھا، ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ ردین ہے، ردین کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹرانسپورٹ بس کے ذریعے ہے، ٹرین نہیں ہے آپ کے پاس۔ زون کیا ہے؟ زون 2 ہے، اور اس کا کیمپ کیا ہے؟ کیمپ ہے 49۔ یہ کیمپ کا مطلب کیا ہے؟ 49 وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ وہی پول نمبر ہے جو کہ ہم پہلے ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور اس کا گیٹ کون سا ہے؟ جو جس گیٹ سے انٹری ہوگی وہ 8 نمبر ہے۔ اسٹریٹ کا مطلب ہے کہ روڈ کون سی ہے؟ یہ 62 نمبر پہ ہے، طریق سوق العرب۔ ٹھیک ہے، آگے پھر انہوں نے یہ لکھا ہوا کہ جی عرفات سے روڈ کون سی جائے گی، جمرات کو ڈسٹنس کتنا ہے؟ 963 میٹر ڈسٹنس ہے۔ یہ سب سے نزدیکی ترین ہمارے حج مشن کا لاسٹ ایئر جو ہے وہ مکتب تھا۔ تو اس کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ جی جمرات سے واپسی 50 نمبر روڈ سے آئیں گے، جمرات کو جائیں گے 62 نمبر سڑک سے، جمرات فلور کون سا ہوگا؟ گراؤنڈ فلور پہ رمی ہوگی، اور اس مکتب میں حاجیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5212۔ ایک مکتب میں 5212 اس مکتب میں، اور یہ سارے کے سارے لانگ پیکج والے۔ تو جتنے بھی مکتب ہیں سارے مکتب کی ڈیٹیلز آپ کے پاس اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے۔ کہ اب ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں، یہ مکتب نمبر 134 ہے۔ 134 نمبر مکتب جو ہے وہ اس کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ رد ہے۔ ٹرانسپورٹ 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک رد ہوتی ہے، ایک ردین ہوتی ہے، ایک ٹرین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، رد اور ردین دونوں بس ہیں، ٹرین ہے۔ اور یہ زون نمبر 5 ہے، کیمپ اس کے 7 اور 8 ہیں۔
اسٹریٹ نمبر 518 یہ روڈ نمبر. روڈ ٹو عرفات 68 نمبر ہے. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور اس کے اندر جو حاجیوں کی تعداد ہے وہ 1718 ہے, اور شارٹ پیکج والے 1650 ہیں, اور لانگ پیکج والے 68 ہیں. تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس آ جاتی ہے اس چیز سے کہ آپ کے مکتب میں کیا کیا چیزیں ہیں, مکتب انچارج کون سا ہے, اور اس کی لوکیشن کیا ہے. اب آپ نے اس لوکیشن سے بھی, جب آپ کے پاس اپنا مکتب کا نمبر آ جائے تو اس لوکیشن سے آپ نے اس کی لوکیشن بھی سیو کر لینی ہے. ٹھیک ہو گیا, مکتب کی ڈیٹیل منا کی آپ کے پاس آ گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں عرفات کی طرف. ٹھیک ہے, اچھا جی, عرفات جا رہے ہیں ہم. یہ آ گیا عرفات. یہ عرفات میں آپ کے کیمپس ہیں. وہی کیمپ جو منا میں نمبر ہوتا ہے وہی عرفات کے کیمپ کا نمبر ہوتا ہے, اور وہی چیز آپ کے ساتھ آتی ہے, نمبر وہی آتا ہے, صرف آپ کے پاس یہ لوکیشن آ گئی. اب یہ جو زون 5 والے تھے وہ کچھ ادھر بھی ہیں اور کچھ ادھر بھی ہیں, اور یہ زون 4 والے سارے ادھر ہیں اور یہ سارے ادھر ہیں. ٹرین کے جو اسٹیشن ہے یہ چل کے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹرین اسٹیشن کہاں پہ ہے. یہ عرفات کے ٹرین اسٹیشن تینوں لائن میں ہے اس پورشن میں. یہ والے جتنے بھی حجاج ہیں ان ساروں کو ٹرین اسٹیشن ہوگی. یہ والے حجاج, یہ والے حجاج اور یہ والے حجاج, یہ سارے جو ہے وہ بس میں ہوں گے. تو یہ عرفات کی لوکیشن بھی آپ کو پتہ چل گئی. اب عرفات میں بھی ایک مکتب کو ہم کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہتا ہے. اس کے اندر مزید ڈیٹیل نہیں ہے, صرف آپ کو مکتب کی لوکیشن اور گوگل کا میپ دے دیا ہے, کیونکہ عرفات میں آپ نے ایک دن ہی قیام کرنا ہوتا ہے تو اتنی ڈیٹیلز کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا نیکسٹ پوائنٹ کیا تھا, منا کی لوکیشن ہم نے کر دی, عرفات کی لوکیشن ہو گئی. اس کے بعد ایام حج میں معاونین کی تعیناتی, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم کہ منا میں چلتے ہیں. یہ ہم منا پہنچے ہیں. پہلے ہم منا کو آن کریں, اس کے بعد پاک کا ہیلپ کا نشان نظر آ رہا ہے, تو یہاں سے اس کو آپ کلک کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اتنے سارے معاونین جو ہے وہ گائیڈ پوسٹ ہوتی ہیں جہاں پہ حجاج کی رہنمائی کے لیے. اچھا ایک چیز بتا دوں کہ جو حج کے 5 ایام ہیں اس میں معاونین آپ کے مکاتب کے اندر نہیں ہوتے, ان کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ روڈز پہ ہوتی ہیں, تاکہ کسی بھی حاجی کو اگر باہر سڑکوں پہ کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر سے ناظمین کا سسٹم شروع کیا ہے, تو ناظمین آپ کے مکاتب کے اندر ہوں گے, جو کہ آپ کا گروپ جو 150 کا ہے یا 200 کا ہے جو بنے گا وہ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو ہم دیکھیں کہ کسی کو آپ کے مکتب کی لوکیشن ہے, اس کے آس پاس جتنے بھی معاونین ہیں یہ گائیڈ پوسٹ ہے. اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ پاک معاون P16 اس کا نمبر ہے, پوسٹ کا نمبر ہے, اور یہ 511 چوک پہ ہے, 62 نمبر روڈ پہ. 511 چوک کا ڈسکس ہو رہا تھا گروپ میں, تو یہ دیکھ لیں یہ 511 چوک کہلاتا ہے. یہ والا یہ بہت سارا جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں 511 مشہور چوک. یہ سنگم ہے, بہت سی ساری سڑکیں جو ہے نا وہ اس پہ ملتی ہیں, اس پہ چوک پہ. یہ آگے چل کے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو. ٹائم میرے پاس شارٹ ہے اور ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے, بریف بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ معاونین کی پوسٹ بھی آ گئی. آگے ہم چلتے ہیں ڈسپینسریز کی طرف. تو ڈسپینسریز کا بتا دوں کہاں گئی,
حاجیوں کی میڈیکل سہولیات کے لیے پاکستان حج مشن کی طرف سے ہر سیکٹر میں ایک ڈسپینسری یا اگر کوئی بڑا سیکٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 ڈسپینسریاں قائم کی جاتی ہیں، جس کی لوکیشن یہ آپ دیکھیں گے کلینک کا نشان لگا ہوا ہے، اور اس میں وہ بھی آپ کے جس طرح سے سیکٹر آفس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سیکٹر آفس میں ہو سکتا ہے آپ کے سیکٹر آفس سے دور ہو یا کسی اور بلڈنگ میں ہو. تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ ایڈ یا کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپریشن وغیرہ نہیں ہوتے اور ڈرپ وغیرہ نہیں لگتے، صرف جو ٹریٹمنٹ ہے یا آپ کا جو چیک اپ ہے وہ وہاں سے ایزلی ہو جاتا ہے. اور پاکستان حج مشن کی جانب سے ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی قائم کیا جاتا ہے، اور وہ سیکٹر نمبر 7 میں ہوتا ہے، جہاں پہ یہ ایچ شو کیا ہوا ہے گرین کلر کا، جہاں پہ پاکستان حج مشن کا آفس بھی تھا. تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان حج میڈیکل مشن کا ہاسپٹل ہے، یہ آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا. تو اس طرح سے باقی ہر سیکٹر میں ایک ڈسپینسری ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ کو ڈسپینسری میں ہر وقت ایمبولینس ملتی ہے. کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں آپ ایمبولینس کال کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا سکتے ہیں. اگر پاکستان حج مشن کے ہاسپٹل میں آپ کا کسی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا تو آپ کو پھر سعودی کے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو اس میں جو مینا کے مکہ مکرمہ کے بڑے ہاسپٹلس ہیں وہ بھی یہ شو کیے ہوئے ہیں، یہ سارے ایچ کے نشان لگے ہوئے ہیں، اس کی آپ لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. مدینہ منورہ کے ہاسپٹلس بھی اس میں ایڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں مینا، عرفات اور مزدلفہ کے ہاسپٹلس. یہ میں نے کلک کر دیا اس پہ، تو یہ دیکھیں بہت سارے جو ہے نا وہ آپ کے یونٹس قائم ہوتے ہیں مینا، مزدلفہ، عرفات میں. اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی سی لگے ہوئے ہیں تو یہ ہیلتھ کیئر یونٹ ہیں. یہ مینا ہیلتھ کیئر سینٹر 22 نمبر، یہ مینا ہیلتھ سینٹر نمبر 23 ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں سارے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں، اور کچھ مشہور بڑے ہاسپٹلس بھی ہیں. جس طرح سے یہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، جس طرح سے یہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، جس طرح سے اور بھی ہیں 5-6 ہاسپٹلس ہیں. یہ مینا نیو اسٹریٹ ہاسپٹل ہے، یہ ہاسپٹل ہے. تو کافی سارے ہاسپٹلس ہیں، اس کی لوکیشنز بھی شیئر کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے نسک کے کیئر کے سینٹر ہیں، نسک رہنمائی کے سینٹر ہے، کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ آپ سعودی کے جو سینٹرز ہیں وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریڈ کریسنٹ والوں کی جو ایمبولینس سروس ہوتی ہے ان کے سینٹرز بھی ہیں. تو وہ بھی اس نقشے میں جو ہے وہ آپ کو لوکیشنز اور وہ دی ہوئی ہیں. آپ نے جسٹ ایک کام کرنا ہے، جو مین کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں. آپ نے اپنا میپ کھولنا ہے، اپنی لوکیشن دیکھنی ہے کہ میں کس لوکیشن پہ موجود ہوں، اور میرے نیئرسٹ جو ہے نا وہ ہاسپٹل کون سا ہے، میرے نیئرسٹ کلینک کون سا ہے، اور آپ اس کی لوکیشن سے کتنا دور ہے، اور وہاں پہ آپ چل کے جا سکتے ہیں یا آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ سمپل آپ نے کرنا ہے. مسئلہ آپ کا یہاں پہ سالو ہو جاتا ہے. پہلے تو یہ پرابلم ہوتی تھی نا کہ جی ہاسپٹل ہے کہاں، کلینک ہے کہاں، ہیلتھ سینٹر ہے کہاں، ٹھیک ہے، معاونین ہے کہاں. تو اس نقشے میں ہر چیز اویلیبل کر دی ہے کہ جی یہاں اس جگہ پہ آپ کا معاون کھڑا ہے، اس جگہ پہ آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے، اس جگہ پہ نسک سینٹر ہے، اس جگہ پہ ایمبولینس ہے، اس جگہ پہ آپ کا لوکیشن ہے مکتب کی. آپ نے اپنا لوکیشن آن کرنا ہے اور وہاں سے اس کا نیویگیشن دیکھنا ہے. اس کے لیے آپ کو گوگل میپس کو سیکھنا پڑے گا کہ اس کو آپریٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، سمپل. آگے آ جاتے ہیں اب مینا لیجنڈز کی طرف. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو مینا ہے، جس طرح سے ہم نے پہلے بتایا تھا، تھوڑی سی انفارمیشن دی تھی کہ یہ سارا مینا ہے، اور اس مینا میں داخل ہونے کے لیے عزیزیہ سے 3 راستے جاتے ہیں. عزیزیہ سے حرم سے ایک راستہ آ رہا ہے، اور ایک راستہ
عرفات سے آ رہا ہے. مطلب راستے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو ڈائریکشن ہے وہ ایک ہے. یہ نیچے والی جو ڈائریکشن ہے یہ مزدلفہ سے، عرفات سے مزدلفہ سے یہ ادھر کو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آگے جو ہے یہ حرم ہے، یہ حرم سے اس طرف کو آ رہی ہے. اس طرف کو عزیزیہ ہے، اور عزیزیہ سے مینا جانے کے لیے 3 راستے ہیں جو کہ پہلے بھی بتائے تھے کہ یہ ایک کبری ہے، کبری خالد، بلکہ میں آن کرتا ہوں اس کو، اور یہ کبری عبداللہ ہے، اور یہ تیسری یہ والی جو ہے یہ کبری فیصل ہے. ٹھیک ہے. اب میں مینا لیجنڈز کو آن کر رہا ہوں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ آپ کو آگے جا کے کام آئیں گی. سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے کبری، یہ لکھا ہوا ہے کبری خالد. ٹھیک ہے. اس کا روٹ آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ عزیزیہ سے آتی ہے. یہ عزیزیہ کی مین روڈ ہے آپ کی رہائش کی. ٹھیک ہے. یہاں سے ادھر سے آپ جائیں گے تو سیدھا آپ کبری عبداللہ پہ آ جائیں گے. اگر آپ نے رمی کر کے آنا ہو تو یہاں سے واپس آ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی روٹس بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کبری عبداللہ ہے، وہ کبری خالد تھی، یہ کبری عبداللہ ہے، یہ دوسری برج ہے. یہ بھی کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی مینا سے. یہ دیکھیں یہ کبری عبداللہ ہے، یہ بھی مینا کو عزیزیہ سے کنیکٹ کرتا ہے. یہ کبری سے نیچے اتر کے تو یہ آپ کے سارے جو ہے وہ بلڈنگز آ جاتی ہیں سیکٹرز والے. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا سیکٹر کون سا ہے اور آپ کس راستے سے جو ہے نا وہ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو برج ہے وہ یہ والا ہے کبری فیصل. یہ کبری فیصل ہے. یہاں سے نزدیک بھی آپ کے نسیم والے ہیں، یہ نسیم والے ہیں، یہ یہاں سے آ سکتے ہیں، یا یہ بہت مشہور ہے. اور اس کے نزدیک جو ہے وہ آپ کا ٹرین اسٹیشن بھی ہے مزدلفہ کا. تو یہ برجز ہو گئے. اس کے بعد راستے، تو راستوں کے بارے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ مینا میں جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ 6 بڑے راستے ہیں، 6 بڑے راستے. ٹھیک ہے. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں 6 بڑے راستے. سب سے پہلے یہ ہے کنگ عبدالعزیز 38 نمبر روڈ، یہ آ رہی ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ میں دوسری روڈ ہے 44 نمبر، وہ میں نے اس میں ایڈ ہی نہیں کی کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ والی روڈ ہے، یہ روڈ نمبر 50 ملک فیصل. اس کے ساتھ ہی یہ طریقے مشا شروع ہو جاتی ہے. جو گرین لائنز ہیں یہ ساری پیدل چلنے والی سڑکیں ہیں، طریقے مشا ہیں. اس کے بعد یہ طریقے جوائرہ 56 نمبر روڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 56 نمبر. یہ طریقے سوق العرب، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں 62 نمبر روڈ. اور اینڈ میں جا کے یہ والی روڈ ہے، یہ آپ کی کنگ فہد روڈ ہے 68. تو یہ 6 کے ڈفرنس سے یہ 6 سڑکیں ہیں جو مین ہیں، اور یہ عرفات سے آ رہی ہیں اور آگے جمرات تک جا رہی ہیں. جس پہ سے جو 2 اینڈ والی سڑکیں ہیں یہ عبدالعزیز اور فہد یہ حرم کو جاتی ہیں، باقی یہ جمرات تک جا کے کلوز ہو جاتی ہیں. سڑکوں کا بھی بتا دیا. اچھا، اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک تھا جو ڈسکشن ہو رہا تھا ایون اور آڈ نمبر کا، راستوں کا. تو یہ زون ہے مینا کا، یہ زون ہے یہ والا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا میں کلوز کروں. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ والا جو پورشن ہے جہاں پہ آپ کو کرسر میرا نظر آ رہا ہوگا، تو یہ سمجھیں کہ یہ زون نمبر 2 ہے. اور ایک ہی زون کے اندر جو سڑکیں چلتی ہیں وہ 3 ڈیجٹس میں ہوتی ہیں. جو مین سڑکیں ہیں وہ 2 ڈیجٹ میں ہیں، جو ایک زون کے اندر انٹرنل سڑکیں چلتی ہیں وہ 3 ڈیجٹ میں ہوتی ہیں. 3 ڈیجٹ میں اب جس طرح سے یہ ہے اسٹریٹ نمبر 206،
स्ट्रीट नंबर 204, स्ट्रीट नंबर 204, स्ट्रीट नंबर 202, ठीक है। तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर वाली हमेशा मुजदलफा से मिना को जा रही होंगी उस डायरेक्शन में। ये वाला जो डायरेक्शन है अभी मैं कर्सर से आपको दिखाता भी, ये ऐसे जा रही है। और जो ऑड नंबर वाली है वो ऐसे जाएंगी, जिस तरह से कुबरी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाएंगी। ये स्ट्रीट नंबर 217, स्ट्रीट नंबर 219, तो ये इवन ऑड नंबर स्ट्रीट नंबर 209, तो ये छोटी सड़कें कहलाती हैं और 3 डिजिट में होंगी। 3 डिजिट का मतलब ये है कि पहला डिजिट जो है वो जोन को शो करता है, जोन नंबर को, और बाकी जो है वो सड़क का नंबर है। इसी तरह से बाकी जोन में भी देखें, ये 406 है, ये 425 है, ये 427 है, ये 404 इस तरफ को है, 408 इस तरफ को है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो सड़कें चलती हैं इस तरह से। तो ये आपको जोन्स का भी पता चल गया। ये जोन नंबर 2 है, ये जोन नंबर 4 है, ये जोन नंबर 5 है, जहां पे पाकिस्तानियों के ज्यादातर मकातब होते हैं। आगे हमें इतना मजीद डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं कि अरफात से ये कैसे करती हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसमें आपको दिखाऊं, अगर इसने कुछ साथ दिया तो कोशिश करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये एरियल व्यू है और ये अभी हम खड़े हैं अरफात में। ये सारा अरफात है, ये सारा अरफात है। ये जहां पे कर्सर है ये मस्जिद नमरा, ये जबल रहमत और ये सारा अरफात का मैदान। यहां पे आपके कैंप होते हैं। अब कैंप कैसे पता चलेंगे वो भी मैं दिखाता हूं। ये आ गए पाकिस्तानी हुज्जाज के कैंप, ठीक है। यहां पे ट्रेन स्टेशन होंगे, वो भी मैं दिखाता हूं, और ये वाले सारे कैंप हैं। तो इसमें आप अपने प्लान के हिसाब से तैयारी करेंगे। जब अरफात पहुंचेंगे तो अरफात के बाद जब आपकी वापसी का सफर होगा तो वो आप ट्रेन वाले ट्रेन में, बस वाले बस में, अगर कोई पैदल आना चाहता है तो यहां से आप इजीली पैदल जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको यहां पे ब्रीफ करके मैं क्लोज करता हूं। मेरा ख्याल है कि अब आज तो सारा नहीं कवर हो सकता क्योंकि मिना अभी बहुत ज्यादा रहता है और रास्ते हैं, हरम के भी रास्ते हैं, कुर्बानी के भी रास्ते हैं, वापसी के भी रास्ते हैं। अभी मैंने पोल नंबर 44/50 का भी ऐलान किया था, तो वो भी आगे आएगा, तो इसके लिए मुझे नेक्स्ट भी मेरे ख्याल में लग जाएगा। तो अभी मैं ये अरफात से जो शायराएं निकलती हैं इसको करके क्लोज करता हूं। फिर आगे मिना को फिर हम आगे कैसे आना है और किस तरह से आना है तो मजीद इसको हम देख लेंगे। 15-20 मिनट के सवालात भी ले लेंगे। तो ये आपके कैंप्स हैं। कैंप्स के बाद हम इसको मिना लेजेंड्स को ओपन करते हैं। अच्छा, ये अरफात है, ये आगे सड़कें जा रही हैं और ये मुजदलफा है और ये मिना है। ये आपको नजर आ रहा होगा इधर, ठीक है। अब मैं अरफात से जो सड़कें निकलती हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको इधर सारी पहाड़ियां नजर आ रही हैं। तो ये मेन सड़कें हैं। ये देखें, ये इधर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। ये 62 नंबर है। ये यहां से अरफात से शुरू हो रही है, रिंग रोड से, ठीक है।
یہ 56 نمبر ہے، اور یہ گرین والی جتنی بھی ہیں یہ ساری پیدل چلنے والی سڑکیں ہیں، پیڈسٹرین ہیں، طریق المشاء جس کو کہتے ہیں۔ اب اس پہ دیکھتے ہیں، یہ پیڈسٹرین 2 نمبر ہے، اور یہ 4 ہوگی، اور اسی طرح سے یہ ساری ایک جبل رحمت سے نکلتی ہے، اور ایک ادھر سے نکلتی ہے، ایک ادھر سے نکلتی ہے، اور 2 درمیان میں سے بھی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ آگے چل کے ختم ہو جاتی ہیں، کچھ برقرار رہتی ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ اس کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا کلوز کریں تو جنہوں نے پیدل جانا ہے وہ پیدل جائیں گے۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ عرفات کے حوالے سے، پھر شاید عرفات ہمارا بعد میں ڈسکس نہ ہو، تو یہ جو عرفات کی رنگ روڈ ہے یہ عرفات کی حدود ہے۔ عرفات کی رنگ روڈ، عرفات کی حدود ہے یہ والی، یہ آپ کی جو رنگ روڈ ہے، زیادہ چھوٹا ہو گیا، یہ جو رنگ روڈ ہے یہ عرفات کی حدود ہے۔ اس میں نے لکھا بھی تھا پڑھاؤ میں کہ کچھ مکاتب ایسے ہوتے ہیں جو کہ رنگ روڈ کے بارڈر پہ ہوتے ہیں، تو آپ رنگ روڈ سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ جتنی بھی سڑکیں ہیں یہ ساری کی ساری مینا جاتی ہیں، پیدل والی بھی، اور یہ جو سڑکیں ہیں گاڑیوں والی بھی۔ گاڑیوں والی 2 سڑکیں ہیں آپ کی، 56 نمبر 62 نمبر، اور پیدل والی جو ہے وہ آپ کی آتی ہیں اس میں طریق مشاء، یہ گرین کلر کی جتنی بھی آتی ہیں۔ اب یہ چل نہیں رہا، ہم دوسرے موڑ پہ اس کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ویو اچھا تھا، ایک ایریل ویو نظر آتا ہے، تو اس میں سمجھ بڑے اچھے انداز سے آنی تھی، لیکن یہ ہم واپس اسی موڑ پہ چلتے ہیں۔ اچھا یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ ساری سڑکیں جو ہے یہ طریق مشاء ہیں، یہ ساری، یہ جبل رحمہ سے آ رہی ہے، اور یہ 3 جو ہے وہ عرفات سے آ رہی ہیں، یہ آگے جا کے 4 ہیں۔ یہاں پہ یہ مزدلفہ آ رہا ہے، یہ مزدلفہ میں جا کے یہ 1-2 سڑکیں آپس میں مرج ہو جاتی ہیں، کچھ مزدلفہ سے پہلے مرج ہو جاتی ہیں، اور آگے جب ہم مینا پہنچتے ہیں تو مینا پہنچنے سے پہلے کوئی 1-8 رہ جاتی، 2 رہ جاتی ہیں، جو کہ جن میں سے ایک آپ کی ادھر چلی جاتی ہے مینا کو، جو کہ کورڈ ہے طریق مشاء پہ، اور جو دوسری ہے وہ آپ کی روڈ نمبر 56 کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہ وہی عرفات آ گیا، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، اور یہاں پہ آپ کے مکاتب ہیں، میں مکتب بھی آن کر دوں، یہاں پہ آپ کے مکتب ہیں، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، ٹرین والے ٹرین میں جائیں گے، اور پیدل والے یہ والی طریق مشاء ہے، یہ والی طریق مشاء ہے، یہ والی طریق مشاء ہے، یہ آپ کا جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کی سڑک 56 ہے، یہ سڑک 62 ہے، یہ طریق مشاء ہے، یہ مسجد نمرہ ہے۔ ایک سڑک مسجد نمرہ کے اس طرف سے گزرتی ہے، ایک سڑک مسجد نمرہ کے اس طرف گزرتی ہے۔ آپ نے اگر عرفات سے پیدل جانا ہے آگے حج کے لیے، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں ہمیشہ کہ آپ یہ طریق مشاء نمبر 2 پہ رہیں، آپ کے لیے اگلے دن بڑی آسانی ہو جائے گی۔ اس پہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں کیئر کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو صبح مینا میں پہنچتے پہنچتے آپ اگلی اس پہ نہ چلے جائیں 56 نمبر پہ، تو وہ آپ کو آگے مینا کے بعد چھپر والی سڑک نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد جیسے یہ مسجد نمرہ ختم ہوتا ہے تو یہ ایک پیڈسٹرین اور بھی شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک روڈ آ رہی ہے، یہ 2 میں ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی مسجد نمرہ ختم ہوتی ہے تو یہ پیڈسٹرین جو روڈ ہے طریق مشاء، یہ کور ہو جاتی ہے ایسے،
اس کے اندر یہ ٹرف ٹائل لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں پبلک واش روم آ رہے ہیں, یہ پبلک واش روم آ رہے ہیں, یہ پبلک واش روم آ رہے ہیں. ادھر یہ پول بھی لگے ہوتے ہیں, یہ پول نظر آ رہا ہے. اور اس میں پانی کا جو ہے نا وہ شاورنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور بیٹھنے کے لیے یہاں پہ انتظام بھی ہوتا ہے, سٹنگ کے لیے کوئی سیڑھیاں چیئرز وغیرہ بھی پڑی ہوتی ہیں. تو یہ پورا راستہ جو ہے نا, یہ دیکھیں نا ساتھ میں پبلک واش روم سارا طریقے مشا جو ہے پورا اسی طرح سے سروسز سے بھرا پڑا ہے. یہ ایسے یہ والی طریقہ مشا جو ہے, یہ والی یہ آ رہی ہے جبل رحمہ سے. تو یہ آگے 4 سڑکیں کٹھی چلتی ہیں, اور یہ مزدلفہ سے پہلے پہلے یہ 3 رہ جاتی ہیں. یہ ایک جو ہے وہ ادھر مرج ہو گئی, آگے 3 رہ جاتی ہیں. اور یہ آپ کا مزدلفہ آ گیا. مزدلفہ کا یہ ٹرین اسٹیشن ہے. اور اس کے احتیاطیں جو ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ کریں گے. ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, میں صرف تھوڑا سا آپ کو ویو دے رہا ہوں. اور یہ مزدلفہ آپ کا آ جاتا ہے, یہ طریقے مشا ایسے آ رہی ہوتی ہیں. یہ آگے پھر یہ والی جو سڑک ہے یہ اس میں مرج ہو جاتی ہے, آگے 2 چلی جائیں گی, اور 2 جاتے 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 مینا تک یہ جاتی ہیں. اب یہاں سے یہ مینا شروع ہو رہا ہے. یہاں مینا پہ یہ والی جو سڑک ہے یہ اس میں 56 میں مرج ہو گئی, اور یہ والی پیڈسٹرین جو ہے یہ آگے چلتی جائے گی. یہ والی جو سڑک ہے یہ طریقے مشا کہلاتی ہے. اس کے نیچے جو ہے وہ کور بھی ہے, اور نیچے جس طرح سے واش روم ہے اور پانی وغیرہ ہے سارا. تو اگر کسی نے عرفات سے پیدل آنا ہو تو وہ اس راستے پہ چلتا ہوا جمرات کو یہاں پہ پہنچے گا, اور آگے جمرات پہ جا کے رمی کرے گا. اب جمرات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. امید ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کانسیپٹ بن گیا ہوگا مینا کے حوالے سے, عرفات کے حوالے سے. اب ہمارے اگلے ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ, ٹرین اسٹیشن کا تعارف کروائیں گے, ٹرینز کیسے چلتی ہیں, ٹرین کا پلیٹ فارم کیسے ہے, ٹرین کا جمرات سے اگر اترتے ہیں تو کتنا چلنا پڑتا ہے, قربان گاہ جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, کتنا چلنا پڑے گا, آپ کے مکاتب سے جو ہے وہ واپسی رمی کر کے واپسی کیسے آنا ہے, یہ ہمارا ایک ٹاپک ہے. یہ ساری دیکھیں نا یہ واپسی کی سڑکیں ہیں. تو پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ مزید ہم کریں گے. آج کچھ سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ باس. صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے بہت ہی شاندار قسم کی یہ بریکنگ دی ہے. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ جی آ رہی ہے, بہت ساری ہے. اچھا سر, میں ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ جو آپ نے بتایا تھا طریقے مشاہد, کیونکہ آف اینڈ آن میرے پاس نیٹ آ رہا تھا جا رہا تھا, سگنل بہت ایشو تھا. یہ 511 جتنا جنکشن بنتا ہے نا یہ کبری فیصل کے بعد جا کے تمام روڈز کا, 50 کا, 56, 62 اور یہ 511 رنگ روڈ جو یہ ملا رہا ہے 56 62 کو 68 کے ساتھ, یہاں سے یہ شیڈ شروع ہوتا ہے طریقے مشاہد کا, جو جاتا ہے آپ کے مسجد خیف تک کہہ لیں, یا مسجد خیف نہیں کبری خالد تک کورڈ ہے وہ. بس یہ ایڈ کرنا جی تھا, یہ اسکرین شاید پہ میں سن پتھر نہیں بھی آ پایا. رہا نظر, جی جی بالکل, یہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے ہمیں یہ اسکرین پتا پہ میں ہونا نے چاہیے. 511 شو کیا ہوا ہے. جی جی, اور یہ ہمیں ختم کہاں ہو رہی ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے. یہ کبری خالد کو یہ جا ختم ہو کے رہی ہے, میں پک جمرات کر پہ رہا ہوں. ختم ہوتی ہے. نہیں اچھا, جمرات تک شیڈ ہے میرا خیال ہے کبری خالد تک, اس کے بعد پھر وہ جا تو رہی ہے طریقے مشاہد آگے تک, لیکن کورڈ نہیں ہے. نہیں جیسے ہم کبری نہیں, خالد جمرات سے تھوڑا سا پہلے, کبری خالد کے آگے بھی شیڈ ہے, جمرات سے تھوڑا سا پہلے اچھا ختم ہو جاتا ہے, جہاں پہ باقی اچھا, وہ سارا ختم ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے گریٹ ہے سال کیا, سے گریٹ ہے. انہوں نے 56 پہ بھی اور 62 پہ بھی تھوڑے سے شیڈ لگائے جی ہیں, جی لیکن وہ جی جی. فائبر کے ہیں, فیبرک ٹائپ کے ہیں, اور اگر آپ جس کو طرح یاد سے. ہوگا یہ ہم نے, ہاں باس, یہ ہم نے ہائی لائٹ کی اسے بہت, جب وہ 2024 میں غالباً یہ ایشوز ہوئے سے بہت کیجولٹیز ہوئی تھی, یاد ہے آپ کو؟ جی تو جی ہم جی بار جی بار جی کہتے تھے اس کے کورڈ بعد ہونا چاہیے. جیسے کربلا میں انہوں نے کیا, جناب عباس اور جناب حسین کے جو روزے بنے میں وہ فل کورڈ ہے. جو زائرین جاتے ہیں ان کو دھوپ کی شدت کا احساس نہیں ہوتا, تو یہاں پہ بھی ان کو ایسے ہی ریلنگ وغیرہ لگانی چاہیے. بہرحال بہت اچھا پازیٹیو اسٹیپ ہے آپ کا یہ, بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جس قسم کی بھی پوری ٹیم سے مدد چاہیے پوری ٹیم کے بیہاف پہ میں آپ کو ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جزاک اللہ انور بھائی, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بس سپورٹ چاہیے,
اور میرا پلان تھا کہ آج میں یہ سارے ٹاپکس کور کر لوں، لیکن ٹائم ہو گیا، لمبا سیشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بجائے ہم فریش ہو کے پھر اگلے سیشن میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ تھوڑا سا ہو، جی بہت اچھا اچھا ہو، آئیڈیا دیا سمجھ آپ آ نے. جائے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. دیکھیں یہ ایک سائنس ہے. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن رہتی ہے ہمارے چھوٹے گروپ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، یہ مشاعر مقدسہ یہ سائنس ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ گئے اور جا کے کر کے آ گئے، نہیں، یہاں کی آپ کو سمجھنا پڑے گا جغرافیہ ہے کیا، اس کی ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی. بھارت صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور زندگی رہی تو کھڑے رہیں گے. اگر کسی دوست کا جی سوال ہے کہ انور بالکل کر سکتے بھائی، ایک میرا ابھی اس حوالے سے ایک پلان اور بھی ہے کہ ہیں. میں جی جی کوشچنس جو ہے نا وہ تھوڑے سے ایڈوانس میں لے لوں پہلے سیشن سے پہلے، اور ان کوشچنس کو میں پھر اس پہ فزیکلی جو ہے نا وہ میپس پہ بریف بھی کر دوں نیکسٹ سیشن میں. گریٹ ہو گیا، گریٹ ہو گیا. بلکہ ایک کام کرتے ہیں، ابھی جیسے خاص صاحب نے بتایا ہے کہ شاید میپ تم کو نیٹ کی وجہ سے سمجھ نہیں آئے، بہت سلو تھا وہ، تو ہم ایک ڈیمو دے سکتے ہیں اپنے گروپ میں. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو ریٹن میں نے بہت دفعہ ان کو بتایا کہ کون سا روڈ کس طرح کی چیز ہے. اگر ہم تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ کرتے ہیں اور اچھی طرح ایک بریفنگ تیار کر دیں تاکہ حاجیوں کے پاس ریٹن بھی مٹیریل آ جائے، وہ ویژولاز بھی کریں اور دیکھ بھی لیں، تو ان کے لیے بڑا بینیفیشل ہو جائے گا چیزوں کو اور سمجھنا. جی جی ضرور. رضوان بھائی. رضوان بھائی سوال جی پوچھیں. السلام علیکم علی بھائی، ماشاء اللہ بہت اچھا وعلیکم سیشن تھا، السلام. بہت ڈیٹیل میں تھا آپ تو حج کافی. افراد والے ہیں نا؟ جی 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 آپ جی تو حج پیدل حج افراد والے والا ہیں ہوں. نا؟ جی جی پیدل جو آ رہا ہوں، حج افراد والے، لیکن پیدل مشکل مجھے رضوان لگ رہا ہے، میں بھائی واپسی میں جلدی سے کروں گا جو سوال آپ کریں، نے جب کہا بہت تھا نا. سارے ہاتھ اڑ گئے. سر سوال میں کریں، مجھے میسجز آ رہے ہیں اسد بھائی کے. اچھا تو مجھے سوال پوچھ لوں میں؟ پوچھ لیں پوچھ لیں. جی مجھے پوچھنا تھا کہ اپنا یہ جو آپ نے نیٹ، یہ جو آل ان ون کھولا ہے، یہ سم ہمیں جو حج کی ملے گی اس سے یہ نیٹ چلے گا یا ہمیں اپنی لے کے جانا ہوگی؟ اور وہاں نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہوتا، یہ جو نہیں نہیں وہاں سر، چلا آپ کی جائے تو سم پہ آپ کی سم نیٹ پہ ڈیٹا کنیکٹ ہوگا، ہوگا؟ آپ چلا سکیں گے. جی آپ کی سم میں ڈیٹا ہوگا، آپ چلا سکیں گے. اچھا لیکن اپنی اگر سم ختم ہو پہ جائے تو ریچارج کروا سکتے. جی جی رضوان صاحب، اگر ختم ہو جائے نا ڈیٹا تو اس کو ریچارج کروا لیجیے گا. پاکستان کی سم کی بات کر رہے ہیں یا سعودیہ کی سم کی بات کر رہے ہیں؟ سعودی سم ملے گی آپ کو، سعودی سم ملے گی، پاکستانی سم اس سال نہیں دے رہے. اچھا اچھا اچھا، تو سعودی سم میں ہی وہ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ ریچارج بھی جی ہو جائے گا، انشاءاللہ. ایسا؟ جی جی بالکل انشاءاللہ، چلیں. اگر نہیں بھی ہوگا تو اس کا اگلے سیشن میں انشاءاللہ مکمل پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ آل ان ون ٹچ بغیر انٹرنیٹ کے کیسے یوز کر سکتے ہیں. اچھا ویسے بھی چل سکتا ہے، یہ تو جی جی اچھا ہے. بالکل بالکل. تو یعنی یہ پریشانی آپ نہیں ہوگی ہلکے میں نیٹ لے کا، رہے کہ ہیں ہمیں. نیٹ کا مسئلہ ہے، کیش نیٹ میں کا السلام پرابلم. جی السلام علیکم سر، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ جو آپ نے گوگل میپ آن کیا ہوا ہے آل ان ون ٹچ، یہ کوئی ایپ ہے یا گوگل میپ کے ساتھ کوئی ہم نے لنک اٹیچ کیا ہوا ہے؟ نارمل یہ گوگل چل میپ سکتا کے ہے؟ ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کو ایک لنک دیا جائے گا، اس لنک کو اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا یہ سارا اوپن ہو جائے گا. جی جی، اچھا کیونکہ میں اسلم نے صاحب نا یہ وہ 2000، جی سر. اچھا اسلم صاحب یہ 2025 کا آپ کو صرف بطور ڈیمو دیا ہے، 2026 کا بھی کمپائل ہو رہا ہے. وہ جیسے تیاری جی جی پوری سر. ہوتی ہے انشاءاللہ وہ بکانے پہ شیئر کیا جائے گا. ماشاء اللہ آپ نے بڑی ایفرٹ، اور مجھے بڑا مزہ ہے کہ کافی عرصے بعد کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے. پہلے میں گیا ہوں عمرے پہ، لیکن کافی چیزیں تازہ بھی ہو گئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں رزق میں برکت سر ڈالے. جزاک اللہ اس سر. میں جو اللہم مینا کے لیجنڈس ہیں نا وہ وہی جی رہیں جی گے، سڑکیں وہی رہیں گی، راستے وہی رہیں گے، کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے وہ چیزیں وہی رہیں گی. اس کے اندر جو ڈیٹا چینج ہوگا نا 2025 سے 2026 کا، وہ آپ کی بلڈنگز کی لوکیشنز چینج ہوں گی، بلڈنگ کی ڈیٹیلز چینج ہوں گی، مکتب کی لوکیشن چینج ہوں گی، مکتب کے جو حجاج ہیں وہ چینج ہوں گے. باقی سارا سر ایچ میں اینڈ ایوری تھنگ سیم رہے گا. سر ہمارا سنا شارٹ پیکج ہے، تو میں یہ پوچھ رہا تھا ہماری عیش بتا قریش میں ہوگی، نسیم میں ہوگی یا عزیزیہ میں ہوگی؟ کوئی ہے آئیڈیا سر اس کا؟ یہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ جب فلائٹ آپریشن اسٹارٹ ہوگا تو اس ٹائم پتہ چلے گا. عبد الرحمان صاحب. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
जी माशाल्लाह अली भाई, आपकी एफर्ट और तमाम साथियों की एफर्ट बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, पूछना मुझे ये था कि ये जो आपने पैदल वापसी आने वाला जो जो रास्ता बताया था, ये एक दो दोबारा ज़रा रिपीट कर दीजिएगा ताकि हमें आसानी, मुझे जो बताया था कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, कोई पैदल जाने वाले यहाँ से चले जाएं। सर अगर आप स्क्रीन पे हैं तो मैं स्क्रीन पे बता देता हूं आपको। जी हाँ, बेहतर है। ये ये तरीके मिशा है, ये 2 नंबर है सबसे लेफ्ट पे, ठीक है। इसको पेडिस्ट्रियन 2 कहते हैं। आपने इसकी निशानी ये रखनी है, आप अपने कैंप में जहां पे भी है ना, यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, जहां पे भी है ना, आपने सिर्फ, आपको गूगल मैप इस्तेमाल करना आता हो, गूगल मैप से आपने तरीके मिशा 2 नंबर तक पहुंचना है किसी सूरत। जहां पे आप पहुंच गए ना, तो फिर इसको समझेंगे नाक की सीध में चलते जाएं, और कहीं मुड़ना मुड़ना नहीं है आपने, नाक की सीध में चले जाएं, जमरात पहुंचेंगे अगले दिन सुबह तक। अगले दिन सुबह तक इसकी पहुंचेंगे। सबसे मेन निशानी ये है कि ये मस्जिद नमरा, ये मस्जिद नमरा है। मस्जिद नमरा की लेफ्ट साइड पे मतलब ये इसका किबला रुख है, ठीक है। मस्जिद नमरा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये अरफात की हुदूद में नहीं आता, ये पहले भी मैं बता चुका हुआ हूं, पड़ाव में भी शेयर किया जा चुका है। तो जहां पे ये इमाम साहब खड़े होते हैं ना, मतलब मक्के के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, मुजदलफा की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद नमरा के जो लेफ्ट साइड पे रोड है, लेफ्ट साइड ये वाले जो दरवाजे हैं, ये वाले, इधर से जो तरीके मिशा जा रही है ना, इसको आप लेके नाक की सीध में चले जाएं, मुजदलफा आ जाए, वहां पे रुक जाएं, अगले दिन सुबह यही सड़क लेके चले जाएं। मिना में आप तरीके मिशा के नीचे से जाएंगे छांव में, और जमरात के फर्स्ट फ्लोर पे जाके रमी करेंगे। नोमान सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी समझ भी आई। बाज़ जगहों पे जो है वो थोड़ा सा हैंग हो जाता था, जिसकी वजह से रूट्स का बाज़ जगहों से प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ आ गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि अली भाई, जैसे अनवार भाई ने कहा था कि अगर पिक्चर्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए, पिक्चर्स जो मतलब उसकी मुख्तलिफ जगहों की, मिना की, अरफात की हैं, तो अगर पिक्चर्स के साथ अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये भी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हज की सही करने के बाद अगर पैदल मिना जाना चाहें तो उसका रूट क्या होगा? सर वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वापसी के रूट, मिना हरम जाने के पैदल रूट। ठीक हो गया, ठीक है, जज़ाकल्लाह अली भाई। मोहम्मद फरहान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, एक तो मुझे ये पूछना था कि ये जो तरीके मिशा है, मैंने ये पढ़ा था कि ये जो है ना डायरेक्ट जो है वो उधर जाती है, अगर हम इस पे चलते हैं तो मतलब जिमरात कॉम्प्लेक्स, तो हम मुजदलफा के लिए अगर हम इसको पकड़ते हैं, अरफा से मुजदलफा कैसे मतलब हम रुकेंगे? पहले तो मुजदलफा वकूफ मुजदलफा करना होगा, और दूसरा ये कि अगर हमारा ट्रेन में हुआ तो हम पैदल किस तरह आ सकते हैं इधर? मतलब कोई जैसे सुना है कि वो बंद कर देते हैं रास्ते, तो ये बता दें प्लीज जरा। सर अगर आप पड़ाव पढ़ रहे हैं ना सारे, तो ये जब मैंने बताया था कि अरफात से जब आपकी वापसी है, तो ये आपने खुद डिसाइड करना है कि मैंने, आप बस वाले हैं या आप ट्रेन वाले हैं, ठीक है। बस वाले बस में जा सकते हैं, ट्रेन वाले ट्रेन में जा सकते हैं, अगर पैदल जाना हो तो वो सब जा सकते हैं। अब आपने यहां पे डिसाइड करना है कि मैंने पैदल जाना है या बस या ट्रेन में जाना है, ठीक है। अगर आप ट्रेन सिलेक्ट करते हो ना, अरफात में ही, वापसी की बात कर रहा हूं, आने का कोई मसला नहीं। वापसी अगर आप अरफात से ट्रेन में जाना है तो आप मिना तक ट्रेन में ही जाओगे, पैदल नहीं आ सकते बाद में। सही, ठीक ठीक है, क्योंकि अगले सेशन में मैं उसकी रीजन भी बताऊंगा कि अगर आप, क्योंकि फेंस लगी होती है ना, फेंस को क्रॉस करेंगे तो वो फिर आगे ये वाली जो रेड कलर की सड़क नहीं बनाई हुई मैंने, ये वाली, जी जी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली सड़क जाती है चौथी मंजिल पे, उधर जमरात पे,
تو وہ اتنی چڑھائی آپ چڑھ کے ایگزاسٹ ہو جائیں گے نا, تو 2024 والا واقعہ ہونا ہے آپ کے ساتھ. صحیح. تو باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اگلے سیشن میں بھی ہم کریں گے. باقی گروپ میں بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کی چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے نا, کہ کہاں سے کہاں تک کیسے جایا جا سکتا ہے, نقشے کی مدد سے بھی. کچھ پکچرز ہوئی تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے, کوئی چھوٹی ویڈیو کے کلپس ہوئے تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ. اس پہ مزید بھی ہم گائیڈ کرتے رہیں گے. انصر ندیم اچھا علی صاحب. بھائی یہ جی جی علی بھائی پوچھنا تھا, مزدلفہ طریقے میشا نمبر 2 ہے, یہ مزدلفہ بھی مطلب جاتی ہے ڈائریکٹ جمرات کمپلیکس جاتی ہے؟ جی جی, یہ دیکھیں نا, یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں, یہ آ گیا مزدلفہ. جی یہ مزدلفہ ہے, یہ مزدلفہ کا ٹرین اسٹیشن ہے. ٹھیک ہے, یہ طریقے مشا آ رہی ہے. یہ ہماری والی جو طریقے مشا ہے نا, وہ یہ ہے 2 نمبر. صحیح ہے, جی 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 بالکل لیفٹ والی نا. اب یہ مزدلفہ میں آ گئی. یہ مزدلفہ کا مسجد ہے, یہ مسجد مشعر الحرام ہے یہ. ٹھیک ہے, جہاں جیسے ہی مزدلفہ اسٹارٹ ہوگا نا, تو یہاں سے آپ کو رش ملے گا, لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. اپنی جگہ آپ نے خود تلاش کرنی ہے. یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو جگہ مل جاتی ہے, آپ نے یہاں پہ اسٹے کر لینا. مسجد میں جگہ ملتی ہے تو مسجد میں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ بھی ملتی ہے, صرف اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ مزدلفہ کی حدود میں ہوں. رات یہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے. یہاں پہ بہت سارے واش رومز وغیرہ بھی ہیں, سارا کچھ سسٹم وغیرہ بنا ہوتا ہے. جو بس والے آتے ہیں وہ اس طرف سے آتے ہیں. یہ جو 62 اور 56 ہے نا, یہ 2 سڑکیں ہیں بسوں کے لیے. نظر آ رہا ہے جی اسکرین پہ؟ جی 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 ہاں, یہ بسوں کی پارکنگ بنی ہوئی ہے ساری. یہ 56 کی پارکنگ ہے اور 62 کی پارکنگ یہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جی یہ پارکنگ ہے. یہاں پہ یہ سارے بس والے جتنے بھی ہیں نا, یہ سارے یہاں پہ ہو سکتے ہیں. اور بس والے بھی آگے طریقے مشا لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس میں پھر جی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کتنا دور ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے, تو وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس والے جو ہے نا, وہ آپ کو یہاں پہ بھی جا کے اتارتے ہیں. یہ کبری فیصل ہے, یہ رنگ روڈ ہے. جی ٹھیک ہے, یہاں پہ اس جگہ پہ بھی اتار سکتے ہیں آپ کو بس والے. ٹھیک ہے, یہ جی مزدلفہ کی حدود میں نہیں آتا, وہ پھر خود آ کے جانا پڑتا ہے. میں کوشش کروں گا اس سال کہ حاجیوں کی آسانی کے لیے مزدلفہ کا جو باؤنڈری ہے, جس طرح سے شروع میں نے حدود حرم کی باؤنڈری دکھائی تھی, اسی طرح سے, کیونکہ مزدلفہ میں پرابلم ہوتی ہے, تو مزدلفہ کی جو باؤنڈری ہے وہ بھی میں لگا دوں, تاکہ حاجی اس باؤنڈری کو دیکھتے ہوئے یہ اپنا فیصلہ کر سکے کہ میں مزدلفہ کے حدود میں ہوں کہ نہیں ہوں. جی ٹھیک. جزاک اللہ. ارشد صاحب. السلام علیکم. اچھا, وعلیکم میرا السلام. سوال جی آج کے سیشن سے تھوڑا سا ہٹके ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی سنا ہے کہ مطاف میں اس احرام کے بغیر نہیں جا سکتے, تو عمرہ کے دوران تو ہم خانہ کعبہ کو نہیں چھو سکتے, کیونکہ وہاں پہ سنا ہے وہ عطر وغیرہ لگا ہوتا ہے. تو عمرے کے بغیر پھر خانہ کعبہ شریف کو کیسے چھوا جا سکتا ہے؟ سر, یہ آپ اس سیشن میں کیجئے گا جو ہمارا عمرے والا سیشن آئے گا نا, تو یہ سوال اس میں ٹھیک کیجئے گا, یا گروپ میں سوال کر دیجئے گا. مفتی صاحب بڑا پیار سے, آرام سے, بڑا تفصیلی جواب دے دیں گے آپ کو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج کے لیے معذرت. آج کے سیشن کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے پھر کہ جب عرفات سے نکلتے ہیں تو کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس بندے نے پیدل جانا ہے یا گاڑی پہ یا ٹرین پہ؟ کیونکہ میں 2019 میں گیا تھا, تو تب ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم پیدل جائیں گے, لیکن وہ راستے اس طرح بند کر کیے تھے انہوں نے کہ ہمیں نا ٹرین پہ جانا پڑ گیا تھا. سر دیکھیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹرین والے ٹرین میں, بس والے بس میں. اگر آپ نے پیدل جانا ہے تو آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو راستوں کی معلومات ہونی چاہیے. راستوں کی معلومات کے لیے یہ سیشن کیا ہے کہ اگر آپ نے جانا ہے پیدل, تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کیمپ سے لے کر جو آپ کی لوکیشن ہوگی, اب میں نے کیمپ تو سارے دکھا دیے, ہر کیمپ کا تو میں نہیں دے سکتا نا کہ کیمپ کی لوکیشن کیا ہے, اور آپ نے, میں نے مین ایک بتا دیا, پوائنٹ بتا دیا کہ جی مسجد نمرہ کے پیچھے سے جو ہے نا وہ طریقے مشا شروع ہوتی ہیں, آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے, اور وہاں سے آگے چل سو چل سیدھے جمرات. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. انصر ندیم صاحب ہو گیا. السلام علیکم سر. جی سر, یہ وعلیکم السلام. ڈسکنیکٹیوٹی کے ایشو تھے تو کافی چیزیں شاید مس ہو گئی ہیں.
अच्छा सर, इसमें मैंने ये पूछना ये था, एक तो ये कि ये जो आपने बताया कि जो तरीके मिशा है वो ग्रीन में है, तो बाकी सर जो आपने ये ऑरेंज और येलो और रेड की हुई हैं, इनका भी कोई इनका क्या मतलब है? तो और दूसरा ये कि सर ये जो हमें मतलब कब ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारी बिल्डिंग कौन सी है और हमारा मकतब कौन सा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मतलब क्या फ्लाइट्स के साथ आ जाती है या ये बाद में आती है? सर ये आपको जब फ्लाइट शेड्यूल आएगा ना, फ्लाइट जब आपकी आएगी उससे 2 दिन पहले जब आप हाजी कैंप जाएंगे अपने कागजात वगैरह जी लेने सर। के लिए, तो उसमें आपको एक हज कार्ड दिया जाता है, उसके अंदर आपका मकतब भी लिखा होगा, बिल्डिंग नंबर भी लिखा होगा। ठीक हो गया। ये दूसरा आपका क्वेश्चन था ये कि कलर्स ये का। जो दूसरी सड़कें हैं, तो ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जो मिना के अंदर 6 सड़कें हैं मेन, और तमाम 6 सड़कों को अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है। ये रेड कलर वाली मलिक अब्दुल अजीज है, ये ब्लू वाली किंग फैसल है, ये दूसरी आसमानी वाली जो है ये तरीके ज्वारा है, ये जो है ऑरेंज वाली ये सुकुल अरब है, और ये पिंक वाली जो है ये फहद है। तो यानी कि इनके कलर्स का कोई मतलब नहीं है, ये बस उनको अलग से डिफाइन करने के लिए, वो शो करने के लिए किया है। क्योंकि ये इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में चलती है ना, सिर्फ पैदल जाने वाली जो है ना वो मैंने ग्रीन कलर में शो की हुई है, ताकि उसका जो है ना वो थोड़ा सा डिफर हो जाए, उनसे जो है ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाए। सही। सर अगर टाइम है तो एक और बात थी कि अभी सर मतलब तकरीबन 5 महीने पड़े हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद ये हमें याद रहेंगी चीज़ें तब तक, तो इसके लिए हम मतलब क्या ये दोबारा एक दफ़ा सेशन कर लेंगे जब टाइम आएगा उस वक्त उसके करीब, या कर ऐसा लेंगे। क्या तरीका आपके कार होना चाहिए? आपके उस पे है, इंटरेस्ट पे है सेशन, तो मैं जब भी आप कहेंगे कल भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, हम तो हाजिर हैं आपके लिए। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना वो करना चाहते हैं। बाकी ये वीडियोस अवेलेबल होंगी, आप देख सकते हैं, आगे फिर डिस्कशन जब चलती रहेंगी ये, क्योंकि ये आज का समझेंगे बेसिक है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया, शुरू में काफी सारी चीजें जो है ना वो डिटेल में हो गई हैं, ताकि इसकी वजह से ना यहाँ पे टाइम मुझे कम मिला ना, इस वजह से। तो बाकी अब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम सारा मिना में ही होंगे, और क्या करना है मिना में, कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी सड़कें हैं, कौन सा है, तो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बहुत बल्कि कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जो अगला सेशन कह रहे हैं 3 या 4 महीने बाद, हम ओरिजिनल लोकेशन के साथ जाके खड़े हों। जी बिल्कुल सही है। जज़ाकल्लाह सर। अली भाई ये अली भाई इसमें छोटा सा मशवरा है कि अगर आप जाके देखिए ना, एक मैप में स्ट्रीट व्यू होते हैं, तो आप उस स्ट्रीट व्यू की भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना एक्चुअली जो रोड चल रही होती है उसकी पूरी वो इमेज आ जाता है सारा, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसा उस रोड के ऊपर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं स्ट्रीट व्यू? जी 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 यही कह रहे हैं, जो ऑप्शन अवेलेबल है। जब बस काम करेंगे ना, बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी उसमें, आप देखिएगा। जी देख लेते हैं उसको भी, स्ट्रीट 3D व्यू डायमेंशन में मिल जाएगी आपको, स्ट्रीट व्यू मिल जाएगा उसमें, हम पे डिपेंड करेगा हमने क्या। 3D में तो वो किया है ना हमने, थोड़ा सा चेक कराने की कोशिश की है, तो वो चला ही नहीं 3D तो। हाँ लेकिन बड़ा वो इम्प्रेसिव वो रहेगा, बेहतरीन रहेगा अगर हो जाता है वो। हाँ वो अरफात वाला जो दिखाया था, ऊपर से आगे वो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, मिना नजर आ रहा है, मुजफ्फर आ रहा है, और सारा कुछ। तो रेज हैंड तो खत्म हो गए हैं, अब इसमें कोई अगर चैट्स में कोई क्वेश्चन हो तो वो देख लेते हैं, फिर खत्म कर लेते हैं। चैट्स में मैं देख रहा हूँ कि किसी ने कहा था कि जी चैट्स में भी आप देखिएगा। भाई अगर हम ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तब भी हमको इन सड़कों की मालूमात लाजमी मालूम होनी चाहिए। तो जी अगर आप ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो भी आपको सड़कों की मालूमात तो होनी चाहिए, क्योंकि आपने मिना में 5 दिन आगे रहना है, तो उसके लिए आपको सड़कों की मालूमात लाजमी होनी चाहिए। अरफात की बेशक ना हो, क्योंकि अरफात में तो आप बस में आएंगे या ट्रेन में आएंगे, लेकिन मिना से जब आप जाएंगे तवाफ ज़ियारा करने के लिए, या मिना में अपनी कैंप से आगे पीछे जाना हो रमी करने के लिए, तो भी आपको उसके लिए लाजमी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
ऑल इन वन टच ऐप का लिंक शेयर कर दें तो वो मैं ग्रुप में कर दूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद एक आया है कि जी प्रिपेयर नोट्स इफ यू थिंक यू फॉरगेट दिस इंफॉर्मेशन टिल, ये तो किसी ने जवाब दिया है। और टुडे प्रेजेंटेशन इन रिटन, प्रेजेंटेशन के तो 8-10 पॉइंट थे, वो तो मैं शेयर कर सकता हूं, लेकिन ये नक्शा तो रिटर्न में नहीं शेयर कर सकता, इसको तो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमको गूगल मैप का तरीका मिशा 2 नंबर तक ले जाएगा। तो तरीके मिशा 2 नंबर जो है वो गूगल तक ले जाएगा आपको, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। विद रोड्स और रूट नेम, अब ये क्वेश्चन पता नहीं क्या है। हाँ, ये सवाल मैं समझ रहा हूं कि आपको पिक्चर्स देंगे जिसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे, जिस तरह से ये पिक्चर है उसमें रोड के नाम भी मेंशन कर देंगे, कहां से कहां तक जा रहा है ये भी मेंशन कर देंगे, ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये सारी चीजें आगे जाके कंफर्म होंगी जब आपके मकतब आगे आ जाएंगे ना आपके पास, तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें इंशाल्लाह प्रोवाइड भी की जाएंगी और सारी डिटेल भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन कुछ हाजियों के लिए जो है ना वो मुफीद साबित होगा। और अब मेरा जो है ना वो गला बैठ रहा है बोल बोल के, तो मुझे इजाजत दीजिए। असद भाई, एक दफा आपका फिर शुक्रिया। मुफ्ती मसूद शाह साहब ने पूरा सेशन जो सुना है, तो उनको मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करें और अपने कुछ अल्फाज से भी हमें वो करें, महसूस करें, ताकि हम आपकी आवाज सुन के आपकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सके। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, हाजिरी लेने का आपका ये तरीका बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से आखिर तक इस आपके सेशन में मौजूद रहा। बहुत माशाल्लाह मुफीद सेशन था और बहुत सारी मालूमात मुझे भी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत सारी बातें सर के ऊपर से भी गुजर गई। तो चले इंशाल्लाह अगले सेशन में मजीद बेहतर समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, पहले सेशन में तो ऐसे ही होता है कि सर से ऊपर से ही गुजर जाती हैं सारी चीजें, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो पूछना, सवाल पूछना, बार बार पूछना, देखना, प्रैक्टिस करना। मैं सबसे आखिर में यही सब लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप गूगल मैप्स अभी से यूज करना शुरू कर दें, सिंपली। ठीक है, यहाँ पे जो आपके अपने घर में लोकेशन है ना, वहां से कहीं जाना हो तो आप उसकी नेविगेशन कर लें कि जी मैंने यहां से जाना है, और पैदल में करें। ठीक है, कि कौन सी सड़क लेके जाएगी, कौन सी लेके जाएगी, फिर उसको फॉलो भी करें। 2-3 दफा करेंगे तो आपको यूज टू हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी सारा कुछ करने की। तो वहां पे जाके फिर आसानी हो जाएगी, नेविगेशन का कोई इतना मसला आपको नहीं बनेगा। अच्छा अली भाई, ये ख्याल रहे कैसे ना हमारे साथ वो इंडिया वाला वाकया ना हो जाए, कहीं पुल से दरिया में डायरेक्ट ना चले जाए, तो थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं सर, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अभी काफी सारी बातें हैं जो कि मौका ही नहीं आया। हमारे हाजियों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है, अब आपकी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही है जी। ठीक है, मैं एक छोटा सा ना आपको डेमो दे रहा हूं। मैंने ग्रुप में सवाल भी पूछा था, फिर उन्होंने मेंबर्स ने कहना है कि जी आपने बताया ही नहीं। ये आपको नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है, जी नजर आ रहा है जी। क्या लिखा हुआ है? ये तो राशिद कुछ लिखा हुआ है। ये रेड कलर का बोर्ड नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये इसमें पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन रेड कलर का बोर्ड। तो ये गूगल अर्थ वाला जो था ना, उसमें वो बड़ा बड़ा बोर्ड भी नजर आएगा इंशाल्लाह, आपको अगले सेशन में करेंगे। तो ये पोल है 44/50, जिसका मैंने सवाल भी किया था कि 44/50 क्या है। अब इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ अभी कर देता हूं और बाकी फिर अगले सेशन में। ये मैंने क्लोज कर दिया। ये जमरात है, जमरात से आपने वापस अपने कैंप आना है। ये येलो लाइन जो है ना, ये पैदल चलने वालों के लिए, ये 50 नंबर सड़क लेके हुए आ रहे हैं, मैंने इसको येलो मार्क किया हुआ है।
اب جب میں نے یلو مارک کر دیا اس کو, تو اس سڑک کو لیتے ہوئے آپ نے واپسی کا راستہ لینا ہے اور اپنے کیمپ میں آنا ہے. اب جب آپ واپس آ رہے ہیں اپنے کیمپ میں, ادھر پہنچے تو یہاں پہ ایک پول آتا ہے 44/50 اور یہ کبری عبداللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے حاجی کیا کرتے ہیں کہ جنہوں نے زون 2 میں جانا ہوتا ہے وہ سیدھا بھی چلے جاتے ہیں, لیکن انہوں نے زون 2 والوں نے سیدھا نہیں جانا ہوتا, بلکہ اس کے اوپر چڑھ کے کبری کے اوپر یہاں سے مڑ کے یہ والی جو سڑکیں جا رہی ہیں, یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسکرین میں, یہ یلو والی سڑکیں, یہ 204 پہ جا رہی ہے, یہ 202 پہ اتر رہی ہے, یہ 65 پہ اتر رہی ہے, یہ 56 پہ اتر رہی ہے. یاد رہے کہ جمرات کو صرف 1 وے ہوتا ہے, آپ جا سکتے ہو. واپسی کے لیے آپ کے پاس 50 نمبر سڑک ہوتی ہے جو کہ یہاں سے ایسے واپس آتے ہیں, اس طرح سے واپس آتے ہیں. اور زون 2 والے اس پل پہ چڑھتے ہیں 44/50 والے پول سے, اور پول پہ چڑھ کے اوپر پھر نیچے اپنی اپنی اسٹریٹ میں اترتے ہیں. زون 4 اور زون 5 والے آگے نکلیں گے, وہ پل پہ نہیں چڑھیں گے, وہ سیدھے جا کے 511 چوک پہ پہنچیں گے. یہ دیکھیں میں نے بندوں کے نشان بھی لگائے ہوئے. یہ 511 چوک پہ پہنچنے کے بعد اب اگر ان کے مکتب یہاں پہ ہیں, میں مکتب بھی شو کر دوں. اب اگر ان کے مکتب یہاں پہ ہیں تو یہاں چلے جائیں, اگر زون 4 میں ہیں تو یہاں سے کراسنگ کر کے یہاں پہ جائیں, کیونکہ یہ جو 50 نمبر سڑک ہے یہ بھی 1 وے ہے, واپسی کے لیے ہے, تو آپ اس کو کراس کر کے ادھر نہیں جا سکتے, کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ طریقے مشا ہے اور یہ کور ہوتی ہے, جنگلے لگے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ 1 وے ٹریفک ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی رمی کرن گیا سی تے واپسی 10 کلومیٹر چلنا پہ گیا. تو میں بتاتا ہوں کہ حاجی صاحب آپ کو چلنا کیسے پڑ گیا. آپ نے جانا تھا زون 2 میں, آپ نے برج کے اوپر چڑھنا تھا, آپ چڑھے نہیں, آپ سیدھا آ گئے. سیدھا جب آ گئے تو آگے کراسنگ تو ہے کوئی نہیں, تو آپ کو 2 کلومیٹر آگے 511 تک آنا پڑا. پھر 511 سے آپ کو یہاں سے واپسی کے لیے یا 56 پہ اگر آپ کی ہے تو 56 پہ جائیں گے, 62 پہ ہے تو 62 پہ جائیں گے, تو یہاں سے جو ہے وہ آپ واپس اپنے کیمپ میں جاؤ گے. تو یہ آپ کو 5 کلومیٹر اضافی پڑ گیا. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ راستے سارے بند کیے ہوئے تھے, وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا راستہ جانے کا ہے, کون سا راستہ واپس آنے کا ہے. کوئی راستہ بند نہیں ہوتا, سارے کھلے ہوتے ہیں. لیکن ایک نظام ہے کہ جی کون سا کس رخ میں جاتا ہے, کون سا کس رخ میں جاتا ہے, یہ ہمیں سیکھنا ہے, یہ ہمیں پتہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے راستے سے واپس آنا ہے اور کس راستے سے ہم نے جانا ہے. سمپل. آج کے ساتھ اتنا ہی, تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. علی بھائی کو اجازت دیجیے, اسد بھائی کا ایک دفعہ شکریہ, پھر آج زیادہ ٹائم لے لیا, مفتی مسعود شاہ صاحب کا, انوار صاحب کا. تو اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.